بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک عورت کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آئی، کہنے لگی، حضرت دعا کے لیے آئی ہوں، میرے بچے زندہ نہیں رہتے، بچپن لڑکپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ پوچھا کتنی عمر میں؟ کہنے لگی کوئی 100 سال کا ہو کر فوت ہو جاتا ہے، کوئی 200 سال کا ہو کر فوت ہو جاتا ہے، اور کوئی 300 سال کا ہو کر فوت ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرائے، فرمانے لگے، اللہ کی بندی، قرب قیامت ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب انسانوں کی عمریں ہی 100 سال سے تھوڑی ہوں گی۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو عورت حیران ہو کر دیکھنے لگی، اے اللہ کے نبی، جن لوگوں کی عمریں ہی 100 سال سے تھوڑی ہوں گی، وہ کیا دنیا میں رہنے کے لیے مکان بنائیں گے؟ فرمایا مکان بھی بنائیں گے، شادی بیاہ بھی کریں گے، کام کاروبار بھی کریں گے۔ یہ سن کر اس عورت نے ٹھنڈی سانس لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں ٹھنڈی سانس لی؟ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، اگر میں کبھی اس وقت میں ہوتی جب عمریں ہی 100 سال سے تھوڑی ہیں، اتنا وقت تو میں ایک سجدے میں ہی گزار دیتی۔ ہماری زندگی اتنی مختصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، یعنی کوئی تو پیدا ہوتے ہی مرے گا اور کوئی 100 سال سے اوپر جا کر مرے گا، لیکن جب اوسط نکالیں گے تو اس امت کی اوسط عمر 60 سے 70 بنے گی۔ اب وہ عورتیں جو اس وقت 40 سال سے اوپر کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، وہ اچھی طرح سن لیں کہ وہ اپنی زندگی کا سیکنڈ ہاف گزار چکی ہیں، فرسٹ ہاف گزار رہی ہیں، فرسٹ ہاف گزار چکی ہیں، یعنی وہ اپنی زندگی کا ظہر اور عصر کا وقت گزار رہی ہیں۔ ظہر اور عصر کے بعد سورج ڈوبتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی ڈٹ کر تیاری کریں۔ انسان گناہ کرنے سے پہلے تو بڑا بہادر بنتا ہے، لیکن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اتنا بزدل ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ شہوت وہ شیرینی ہے جو چکھنے والے کو ہلاک کر دیتی ہے، اور اصول یہ ہے کہ محبت اور عداوت کبھی چھپے نہیں رہ سکتی۔ جو انسان یہ سمجھے کہ محبت کروں گا اور چھپی رہے گی، یا میری دشمنی ہے وہ چھپی رہے گی، وہ انسان بے وقوف انسان ہے۔ محبت اور عداوت ایسی چیزیں ہیں کہ جو کبھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ شہوت کی ابتدا چھوٹے کیڑے کی مانند ہوتی ہے، اس کو مارنا آسان ہوتا ہے، اور شہوت کی انتہا پھنکارنے والے اژدہے کی مانند ہوتی ہے، یہ خود انسان کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ اس لیے حسن ظاہری کو بڑھانے کی بجائے حسن باطنی اور حسن اخلاق کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کانٹوں کے اوپر پھول ہو تو شاخ کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے، اسی طرح گھر کے اندر نیک خاتون ہو، وہ اس گھر کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اس گھر کو باعزت بنا دیتی ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کی ہر چیز سے خوشی ہوتی ہے، لیکن جتنی خوشی اپنے آپ سے جیت کر ہوتی ہے، اتنی خوشی کبھی نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے نوجوان بچیوں کو چاہیے کہ اپنے آپ سے جیت کر زندگی کو خوشیوں والی بنائیں اور اپنے رب کو سامنے سرخرو ہو جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت اس لیے بنی سنوری، یعنی نہائی دھوئی، میک اپ کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی کہ غیر محرم اس کو دیکھ کر خوش ہو، اس گناہ کی یہ سزا ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس عورت کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ اب سوچئے یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ پھر سن لیجئے، جس عورت نے اس لیے آرائش اختیار کی، جو عورت اس لیے بنی سنوری کہ غیر مرد مجھے دیکھ کر خوش ہو، اللہ تعالیٰ لکھوا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اس عورت کی طرف میں محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ اس لیے اپنے آپ کو غیر مردوں کی نظروں سے بچائیے،
اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا مددگار بن جائے اور نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گناہ ہو چکے ان پر سچی توبہ کر لیجیے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ موت سے پہلے کسی نے کوئی بھی گناہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ تو اتنے کریم ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک طوائفہ تھی جس نے سینکڑوں مردوں سے زنا کروایا تھا، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جو پروردگار اتنا کریم ہو، اس کے کرم سے فائدہ اٹھائیے، پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لیجیے۔